السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، میں آپ حضرات کو عظمت قرآن کے عنوان سے بہت اچھی اور قیمتی بات بتانے والا ہوں۔ عظمت قرآن کے حوالے سے ایک مفید ترین بات کو سمجھنے سے پہلے اپنے ماضی کا ایک منظر ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو بہت سارے کھلونے ہم خریدا کرتے تھے اور اس سے کھیلا کرتے تھے۔ بہت سارے کھلونے ایسے بھی ہوتے تھے کہ دکھنے میں الگ ہوتے تھے اور حقیقت میں اس کی شکل الگ ہوتی تھی۔ بہت سارے کھلونے ہم خریدتے تو دکھنے میں گول گول سے معلوم ہوتے یا چکور معلوم ہوتے یا کسی ڈبیا کی طرح نظر آتے، لیکن جب اسی کھلونے کو ہم پانی میں چھوڑ دیتے تو وہ یا تو گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا یا اونٹ کی شکل اختیار کر لیتا یا کسی کار کی شکل اختیار کر لیتا۔ الغرض اس قسم کے کھلونے ہم نے دیکھے ہیں اپنے بچپن میں۔ آج بھی تہوار کے موقع پر جو پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں تو دکھنے میں پٹاخے الگ شکل کے ہوتے ہیں، جب اس کو آگ دکھائی جاتی ہے تو اوپر جا کے اس کی شکل الگ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے پٹاخے وہ ہیں جو اوپر جا کے دل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سارے پٹاخوں میں کچھ اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، اس کے کلرز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوہری شکل والے کھلونے ہیں، ظاہر میں اس کی شکل الگ ہوتی ہے، ہوا میں پانی میں چھوڑنے سے اس کی شکل دوسری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے پٹاخے دکھنے میں الگ معلوم ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی رنگ نظر آتا ہے نہ اس میں کوئی شکل نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو آگ دکھائی جاتی ہے، ہوا میں چھوڑا جاتا ہے تو پھر اس میں جو شکل پنہا ہوتی ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ابتدائی شکل الگ، انتہائی شکل الگ، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ وہ بظاہر الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، صفحات پہ، اوراق پہ، پیجز پہ لکھے ہوئے الفاظ۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقریروں کا مجموعہ خطبات حکیم الاسلام، دوسری جلد، پہلی تقریر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری شکل الگ ہے، حقیقی شکل الگ ہے۔ جیسے کھلونوں کی ابتدائی شکل الگ ہے، انتہائی شکل الگ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ظاہری شکل الفاظ کی ہے، ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جتنے باغ و بہار، جتنے درخت، جتنے پھل فروٹ، جتنے محلات، جتنے خوش طبعی کی چیزیں ہوگی وہ حقیقت میں قرآن کے الفاظ کی شکلیں ہوگی۔ گویا قرآن کریم اس جہان میں الفاظ اور حروف کی شکل لیے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی اور جنتی جنت میں جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہی حروف جو دنیا میں حروف نظر آتے تھے، وہ قرآن جو دنیا میں حروف کی شکل میں نظر آتا تھا، آج جنت میں باغ و بہار کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی آیت
باغ و بہار کی شکل لیے ہوئے ہوگی، کوئی آیت درخت کی شکل لیے ہوئے ہوگی، کوئی آیت محلات کی شکل لیے ہوئے ہوگی۔ الغرض جس طرح پٹاخوں اور کچھ کھلونوں کی ظاہری شکل الگ ہوتی ہے اور انتہائی شکل الگ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم میں کی دنیا میں الفاظ و حروف کی شکل ہیں، اور جنت میں یہی قرآن باغ و بہار اور نعمتوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں، قابل قدر ہیں وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ گویا وہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہی سینے میں لے کر نہیں پھر رہے ہیں، بلکہ جنت کے باغ و بہار کو یہ لوگ اپنے سینوں میں لے کر پھر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کس قدر بڑی نعمت ہے حفاظ کرام کے سینوں میں۔ اس لیے ابھی تک ہم نے قرآن کو جب بھی کھولا، جب بھی پڑھا، تو اسی تصور سے کہ یہ الفاظ ہیں اور یہ حروف ہیں، لیکن اس حقیقت کو سننے کے بعد اب آئندہ جب بھی ہم قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، تو ایک ایک حرف کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ ہم جنت کے باغ و بہار کو دیکھ رہے ہیں۔ نہ معلوم کون سی آیت، کون سا حرف جنت میں کیا شکل اختیار کرے گا، کون سی نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قرآن کا ہر حرف جنت کی کسی نہ کسی شکل، نعمت کی شکل میں ہوگا۔ تو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھا کریں کہ ہم جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کے اوراق پہ دیکھ رہے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ ہمیں اسی طرح تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بے انتہا آسان فرمائے، اور ہمیں قرآن سے خاص شغف اور تعلق نصیب فرمائے۔